ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یہ چند آیات ہیں اور ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے سود کی حرمت اور قباحت کو بیان کیا ہے کہ سود ایک شیطانی عمل ہے اور اس سے ہر انسان کو بچنا ضروری ہے کہ سود کے نظام سے معاشی نظام تباہ ہو جاتا ہے. سود پر کام کرنے والا ایک دن کنگال ہو کر رہے گا کہ بظاہر تو سود سے نفع نظر آتا ہے، لیکن اس کی جو انتہا ہے اور اس کی حقیقت یہ سود جو ہے کمی کی طرف جاتا ہے. سود سے بڑھوتری نہیں ہوتی ہے بلکہ سود سے کمی آتی ہے، برکتیں اڑ جاتی ہے اور بے شمار بیماریاں جنم لیتی ہے. تو اس لیے کہ آدمی کو سود سے بچنا چاہیے. تو جو لوگ سود پر کام کرتے ہیں اور جنہوں نے سود کو اپنا دھندا بنا رکھا ہے اور وہ یہ کہتے ہیں کہ سود تو ایک خرید و فروخت ہے، جس طریقے سے خرید و فروخت کے اندر لین دین ہوتا ہے اور ایک بیچنے والا ہوتا ہے، خریدنے والا ہوتا ہے، اسی طریقے سے سود ہے. اس میں بھی ایک آدمی سود پر پیسے دیتا ہے اور دوسرا لیتا ہے، اور جس طریقے سے بیع کے اندر خرید و فروخت کے اندر نفع حاصل ہوتا ہے ایسے ہی سود سے بھی نفع حاصل ہوتا ہے کہ جن لوگوں نے سود کو بیع سمجھ کر جنہوں نے کام شروع کیا اور جو اس کام کو کر رہے ہیں، فرمایا جب کل قیامت کے دن جب قبر سے اٹھیں گے تو ان کی حالت یہ ہوگی کہ اس طریقے سے دیوانے اور پاگل بن کر اٹھیں گے کہ جیسے وہ شخص جس کو آسیب کا اثر ہو جائے اور جن وغیرہ کا اثر ہو جائے تو کیسے مدہوش ہو جاتا ہے اور ایک پاگل پن بن جاتا ہے، ایسے ہی سود کھانے والوں کا حال ہوگا. اور لوگ کہتے ہیں کہ یہ تو بیع کی طرح ہے. بیع کو تو اللہ نے حلال کیا ہے، خرید و فروخت، کیونکہ بیع کہتے ہیں مال کے مقابلے مال کا مال کے ذریعے سے تبادلہ کرنا، بدلہ کرنا، کہ اس کے نفع جو ہوتا ہے وہ نفع
کسی کے عوض میں ہوتا ہے، کسی کے بدلے میں ہوتا ہے، بے کے اندر، کہ ایک طرف سے کوئی چیز دی جاتی ہے اور پھر اس کے مقابلے میں ایک دوسری چیز، مال، پیسہ وغیرہ دیا جاتا ہے۔ لیکن سود کہتے ہیں ایسی زیادتی کو جو بغیر عوض کے ملے۔ جیسے مثلاً آپ نے کسی کو 1000 روپے دیے، ایک مہینے کے بعد آپ واپس لے رہے 1100 روپے، کہ میں نے 1000 روپے دیے تو میں 1100 روپے واپس دوں گا۔ تو یہ جو 100 روپے آپ لے رہے ہیں تو یہ بغیر عوض کے، یہاں کسی چیز کا بدلہ نہیں ہے، بلکہ پیسے سے پیسے نکل رہے، 1000 روپے سے 1100 روپے ہو رہے۔ لیکن بے کے اندر کیا ہے؟ ایک دوسری چیز کا واسطہ ہوتا ہے یہاں پر، کہ جیسے آپ 1000 روپے کی گھڑی لے کر آئے اور آپ نے آ کر اس کو 1100 روپے میں بیچ دیا، تو یہ آپ کو 100 روپے کا جو نفع ملا ہے، یہاں بیچ میں واسطہ ہے گھڑی کا، کہ آپ نے گھڑی دی ہے تو گھڑی کے بدلے میں آپ کو 1100 روپے دیے، اور یہ آپ نے صرف پیسے دیے 1000 روپے اور اس کے 100 روپے لے رہے۔ تو یہ ہے بے اور سود کے اندر کھلا ہوا فرق۔ اور جو لوگ کھاتے ہیں سود نہیں اٹھیں گے قیامت کو مگر جس طرح اٹھتا ہے وہ شخص کہ جس کی آواز کھو دیے ہوں جن نے لپٹ کر۔ تو من المس کا اس سے پتہ چلا بھوت جن وغیرہ انسان کے اندر داخل ہوتا ہے، بلکہ وہ اوپر سے اس کو چھوتا ہے، تو اس کے چھونے کی وجہ سے اس کے اندر اس کے اثرات ہو جاتے ہیں۔ یہ حالت ان کی اس واسطے ہوگی کہ انہوں نے کہا کہ سودا گری بھی تو ایسی ہے، یعنی خرید و فروخت بھی تو کیا ہے، یہ بے یعنی سود ہی کی طرح ہے، تو اس لیے ان کی حالت ایسی ہوگی کہ سود کو یعنی حلال سمجھ کر رہے ہیں، سود کو سودی قرض لے رہے ہیں، دے رہے ہیں حلال سمجھ کر کہ بھئی یہ بھی ایک طرح کی، تو اس لیے یہ حالت ان کی ہوگی۔ حالانکہ اللہ نے حلال کیا سودا گری کو، خرید و فروخت بے کو تو حلال کیا ہے اور سود کو حرام کیا ہے۔ تو بے الگ چیز ہے اور سود الگ چیز ہے، ان میں فرق ہے، یہ نہیں ہے کہ بھئی اس میں فرق نہیں۔ پھر جس کو پہنچی نصیحت اپنے رب کی طرف سے اور وہ باز آ گیا، جس کے سامنے سود کی حرمت آ گئی کہ بھائی اس طریقے سے کاروبار کرنا، لین دین کرنا حرام ہے، یہ سود ہے، یہ بیاج ہے، تو وہ اگر یہ حکم آنے کے بعد اس سے باز آ گیا تو اس کے واسطے ہے جو پہلے ہو چکا۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی کفر کی حالت میں تھا اور کفر کی حالت میں اس نے یہ کام دھندے کیے تھے، تو اب جو پہلے کیے تھے تو وہ تو معاف ہو جائیں گے، کوئی بات نہیں، کہ حالت کفر کے اندر آدمی مکلف نہیں ہوتا ہے۔ لیکن اب اسلام لے آیا، اسلام لانے کے بعد اگر اس کام کو کرے گا تو پھر اس کے لیے سزا ہوگی۔ پھر جس کو پہنچی نصیحت اپنے رب کی طرف سے اور پاس آ گیا، اس کے واسطے ہے جو پہلے ہو چکا اور معاملہ اس کا اللہ کے حوالے ہے۔ اور جو کوئی پھر سود لے تو وہی لوگ ہیں دوزخ والے، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ تو سودی نظام ایسا نظام ہے جو معاشی نظام کو بھی تباہ کر دیتا ہے، اور صدقات سے مال بڑھے گا اور سودی نظام سے مال گھٹے گا۔ آدمی کو اپنا مال بڑھانا ہے تو وہ صدقہ کرے، خیرات کرے، اس کی وجہ سے اس کا مال بڑھے گا۔ اور یہ آدمی چاہے کہ بھائی میں سود پر قرض دوں، لوگوں کو لون دوں اور اس سے سود حاصل کروں، مال بڑھا لوں، تو اللہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو سود کو مٹاتے ہیں، آہستہ 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 کیا ہے
کہ آدمی جو ہے بالکل آخر میں جا کر کنگال ہو جاتا ہے. اتنی بڑی اس کے اندر نحوست ہے سود کے کام کرتے. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم. مٹاتا ہے اللہ سود کو اور بڑھاتا ہے خیرات کو، اور اللہ خوش نہیں کسی ناشکر گناہگار سے. تو اللہ کو گناہ ناپسند ہے، نافرمانی. اللہ ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتا جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتا. اگلی آیت کے اندر ایمان والوں کا تذکرہ، بیچ کے اندر، کیونکہ اللہ پاک جب کسی نافرمان کا ذکر کرتے ہیں اس کے بعد ایمان والوں کا ذکر کرتے ہیں. تو یہ بیچ میں ایک آیت آئی ہے کہ ایمان والے جو اچھے عمل کرتے ہیں کہ یہ اللہ کے ہاں اجر ہے. تو آدمی کو اچھے عمل کرنا چاہیے، اللہ کے حکم پر زندگی گزارنی چاہیے. ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات واقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے اور نماز کو قائم رکھا اور زکوٰۃ دیتے رہے، ان کے لیے ہے ان کا ثواب ان کے رب کے پاس، اور نہ ان کو خوف ہے اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب اللہ کا حکم لوگوں کے سامنے آیا، اور پہلے لوگوں نے جو کام کاج کر رکھے تھے سود پر لین دین، کفار مکہ فتح ہونے سے پہلے ساری آیات نازل ہوئی ہے. تو کفار اس کے اندر ہمیشہ ملوث رہے ہیں، لیکن مسلمانوں نے یہ کام کبھی نہیں کیا. کفار کافی لوگ یہ کام کرتے تھے، تو اس لیے مکہ فتح ہو گیا اور لوگ اسلام میں داخل ہوئے ہیں. اور یہ یعنی اس کی عادت اور اس کی لت بہت گندی ہے، اور یہ جلدی سے آدمی کے دل سے نکلتی نہیں ہے. اس لیے اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ اب جو تم نے لین دین کر رکھا تھا، جو باقی تمہارا رہ گیا ہے، چھوڑ دو اس کو. کہ تم نے لوگوں کو قرض دے رکھا تھا اور قرض کے بدلے تم سود لے رہے تھے، جو قرض میں پیسے دیے وہ تو لے لو، وہ واپس کر دو، دے رکھے تو، اور اگر کسی دے رکھے تو وہ واپس لے لو، یا کسی آدمی نے تمہیں دے رکھا ان کو واپس کر دو. لیکن اس کے بدلے میں جو سود لیا جاتا تھا وہ نہ لیا جائے، اس کو چھوڑ دیا جائے. پھر اس کے لیے سخت یعنی بہت سخت وعید سنائی گئی. اگر تم پھر بھی نہیں مانو گے کہ پھر بھی تم جو ہے اس سود کو لو گے، تو پھر اللہ کی طرف سے جنگ کا اعلان سن لو، اللہ اور اللہ کا رسول تم سے جنگ کرے گا. اس لیے آدمی کے سامنے جو اللہ کا حکم آ جائے تو اس حرام کام سے فوراً بچ جانا چاہیے اور اس کام کو فوراً چھوڑ دینا چاہیے، ورنہ تو اس سخت وعید کے اندر وہ لوگ داخل ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین. اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو کچھ باقی رہ گیا ہے سود، اگر تم کو یقین ہے اللہ کے فرمانے کا. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. پھر اگر نہیں چھوڑتے تو تیار ہو جاؤ لڑنے کو اللہ سے اور اس کے رسول سے، اور اگر توبہ کرتے ہو تو تمہارے واسطے ہے اصل مال تمہارا، نہ تم کسی پر ظلم کرو اور نہ کوئی تم پر ظلم کرے.